ستاروں سے آئی مہمان۔ ایک چھوٹے سے گاؤں نیل گاؤں میں، جہاں رات کے وقت آسمان اتنا صاف ہوتا کہ لگتا تھا جیسے نیلا مخمل زمین کے اوپر پھیل گیا ہو، ایک 10 سالہ بچہ حارث رہتا تھا۔ حارث کی آنکھوں میں ہمیشہ تجسس اور خوابوں کی چمک رہتی تھی۔ وہ دن بھر کھیلتا، پڑھتا اور چھوٹے چھوٹے تجربے کرتا، لیکن رات کے وقت جب سب سو جاتے، وہ چھت پر چڑھ کر آسمان دیکھتا۔ ستارے، چاند اور روشنی بھرا آسمان اسے حیرت میں ڈال دیتا۔ وہ اکثر سوچتا، کاش کوئی ستارہ مجھ سے بات کرے، مجھے اپنی دنیا کے راز بتائے۔ حارث کے گھر میں اس کے امی اور چھوٹا بھائی حنین رہتے تھے۔ حارث کی امی روز شام کے کھانے کے بعد اسے کہتی، بیٹا آسمان دیکھنے کے بجائے تھوڑا کتاب پڑھ لو۔ حارث مسکرا کر کہتا، امی میں بھی کچھ پڑھ رہا ہوں، میں ستاروں کے نام یاد کر رہا ہوں۔ حارث کے گاؤں میں ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف رہتا۔ اس کے دوست کھیل کود میں مشغول رہتے اور اسکول کی پڑھائی کبھی کبھی بورنگ لگتی۔ حارث اسکول میں بہت شرمیلا تھا۔ ٹیچر کے سوالات کے وقت اس کا دل زور زور سے دھڑکتا اور وہ اکثر ہاتھ اٹھانے یا بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسے معلوم ہوتا تھا کہ جواب آتا ہے، مگر ڈر کی وجہ سے وہ ہمیشہ خاموش رہتا۔ ایک دن اسکول میں ٹیچر نے ایک کھیل کود کی مشق کروائی۔ حارث نے بھی حصہ لیا، لیکن کھیل کود کے دوران وہ زمین پر گر گیا۔ کچھ بچے ہنس پڑے، حارث کا دل ٹوٹ گیا اور وہ گھر واپس آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ رات کو وہ چھت پر گیا ستاروں کو دیکھنے کے لیے، تاکہ اپنے دل کو تھوڑا سکون دے سکے۔ آسمان آج غیر معمولی طور پر روشن تھا، ایک ستارہ باقی سب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ حارث نے محسوس کیا کہ وہ ستارہ آہستہ آہستہ نیچے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ دل میں حیرت اور تھوڑے سے ڈر کے ساتھ حارث نے ستاروں کو قریب آتے دیکھا۔ چند لمحوں بعد روشنی نرم اور خوشگوار ہوئی اور ننھی سی لڑکی حارث کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا لباس چمکدار اور ستاروں جیسا تھا، بال روشنی کی لکیروں کی طرح چمک رہے تھے اور آنکھیں نیلے آسمان کی طرح صاف تھیں۔ ڈرو مت، میں ایلرا ہوں، ستاروں کی دنیا سے آئی ہوں، اس نے نرم آواز میں کہا۔ حارث کی حیرت انتہا پر تھی۔ آپ واقعی ستاروں سے آئی ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ایلرا نے سر ہلایا۔ ہاں، ہم اوپر سے زمین کو دیکھتے ہیں، ہم بچوں کے دلوں کی روشنی دیکھ سکتے ہیں۔ تمہارا دل بہت روشن ہے، مگر تم نے اس پر ڈر کی چادر ڈال لی ہے۔ حارث نے اپنی چھوٹی سی آنکھیں چمکائیں۔ میں بولنا چاہتا ہوں، مگر ڈر لگتا ہے کہ لوگ ہنسیں گے۔ ایلرا مسکرائی، اپنی ہتھیلی کھولی۔ اس میں ایک ننھا سا صاف شفاف ستارہ تھا جو ہلکی سی روشنی دے رہا تھا۔ یہ تمہاری اندرونی روشنی ہے، جب تم ہمت کرو گے یہ زیادہ چمکے گا، جب تم ڈرو گے مدھم ہو جائے گا۔ حارث نے ستاروں کو اپنے ہاتھ میں لینے کا تصور کیا۔ اس نے سوچا، کاش میں واقعی اتنی ہمت رکھ پاؤں۔ ایلرا نے سر ہلا دیا۔ ہم ستارے بچوں کی ہمت اور اچھے کاموں سے روشنی جمع کرتے ہیں۔ تمہارے اندر بھی وہ روشنی ہے، بس اسے جگانا ہے۔ اگلے دن اسکول میں واقعہ ہوا۔ حارث اسکول گیا، دل میں ہلکی سی امید کے ساتھ، کاش میں ٹیچر سے سوال پوچھوں، اور حارث کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے جواب آتا تھا، مگر ڈر کی وجہ سے وہ کچھ نہیں بول پایا۔ اچانک اس نے ایلرا کی بات یاد کی اور دل میں سوچا، اگر میں ہمت کروں میرا ستارہ چمکے گا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا۔ ٹیچر نے مسکرا کر کہا، جی حارث،
حارث نے جواب دیا۔ شروع میں آواز کانپ رہی تھی مگر تھوڑی دیر بعد وہ مضبوط ہو گئی۔ جواب درست تھا اور کلاس کے چند بچوں نے تالیوں سے خوشی ظاہر کی۔ حارث کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے سینے کے اندر ننھا سا ستارہ واقعی چمک گیا ہو۔ شام کو ایلرا دوبارہ آئی۔ اس کے چمکتے بال اور لباس آج زیادہ روشن لگ رہے تھے۔ دیکھا، روشنی ہمیشہ تمہارے اندر تھی، بس تم نے اس پر یقین کرنا شروع کیا ہے۔ حارث خوش ہوا۔ کیا میں ہمیشہ ایسے چمکتا رہوں گا؟ ایلرا نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ہر انسان کے اندر ایک ستارہ ہوتا ہے۔ جب وہ ہمت کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے اور سچ بولتا ہے، وہ ستارہ چمکتا ہے۔ تم بھی ہمیشہ اپنی روشنی جگائے رکھو۔ حارث کے اگلے ہفتے کے دنوں میں چھوٹے چھوٹے تجربات شامل ہوئے۔ وہ گاؤں کے باغ میں سبزیوں اور پھلوں کی دیکھ بھال کرتا، دوستوں کی مدد کرتا، چھوٹے بھائی حنین کے ساتھ صبر اور تعاون کی مشق کرتا اور اچھے کام کے بعد محسوس کرتا کہ اس کا ننھا سا ستارہ اور روشن ہو گیا ہے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ پرندے اس کے باغ کے پودوں کے بیج کھا رہے ہیں۔ پہلے وہ غصے میں آیا لیکن پھر سوچا کہ پرندے بھی بھوکے ہیں۔ اس نے پودوں کے پاس چھوٹے کھانے کے دانے رکھ دیے تاکہ سب خوش ہوں۔ یہ لمحہ حارث کے لیے بہت خاص تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ چھوٹے سے اچھے کام بھی بڑی روشنی پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک دن اسکول میں تقریری مقابلہ ہوا۔ حارث نے فیصلہ کیا وہ حصہ لے گا۔ اس نے اپنی تیاری شروع کی۔ ہر روز وہ چھت پر جا کر آسمان کے ستارے دیکھتا اور ان سے جڑے قصے خیالات یاد کرتا۔ ایلرا کے سبق اس کے ذہن میں تھے، ڈر کے باوجود کوشش کرو، اچھے کام ہمیشہ روشنی دیتے ہیں۔ خود پر یقین رکھو۔ مقابلے کا دن آیا۔ حارث کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے اور زبان کچھ الجھی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ اسٹیج پر گیا، اس نے اپنے دل میں سوچا، اگر میں ہمت کروں، میرا ستارہ چمکے گا۔ حارث نے تقریر شروع کی۔ ابتدا میں آواز تھوڑی کانپ رہی تھی لیکن پھر وہ مضبوط اور پراعتماد ہوتی گئی اور ستاروں کی دنیا، روشنی اور حوصلے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ پورا ہال خاموش تھا اور ہر لفظ پر بچے اور ٹیچر دھیان دے رہے تھے۔ آخر میں پورے ہال نے تالیاں بجائیں۔ حارث خوشی سے دمک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے دل میں ننھا سا ستارہ واقعی جگمگا رہا ہو۔ چند ہفتے بعد آسمان آج غیر معمولی طور پر روشن تھا۔ ایلرا آخری بار آئی۔ حارث، تم نے اپنی اندرونی روشنی خود جگا لی ہے۔ اب تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ہر بچے کے اندر ستارہ ہوتا ہے، بس اسے جگمگانے کی ہمت چاہیے۔ حارث نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ سب سے روشن ستارہ وہی تھا جس نے اس کی ہمت اور اچھے کاموں کی روشنی پکڑی تھی۔ اس نے دل میں سوچا، اصل ستارہ میرے اندر ہے، یہ کبھی مدھم نہیں ہوگا جب تک میں ہمت اور اچھے کام جاری رکھوں گا۔ سبق: ڈر سب کو لگتا ہے لیکن جو ہمت کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے اور خود پر یقین رکھتا ہے، وہی اصل میں چمکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اچھے عمل بھی بڑی روشنی پیدا کر سکتے ہیں اور یہ روشنی نہ صرف ہمیں بلکہ سب کو روشن کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلی کہانی کس موضوع پر ہو۔